خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلال نام میں عزیزو، میں آپ کا خادم حنوخ غوری اس پتھر کے بارے میں جو میں اس تیسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور اسی چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیے ایک کلام کا حصہ لایا ہوں جو آپ کو مدد دے گا اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہودا کے قبیلے سے ہیں، اور یہ نبیوں کی معرفت اور انبیاء کرام کی معرفت یہ بتایا گیا تھا کہ وہ داؤد اور کے تخت پر بیٹھے گا اور وہ یہودا کے قبیلے سے ہوگا۔ یہ بات ہم سب مسیحی جانتے ہیں۔ لیکن عزیزو، اگر آپ پیدائش کے اندر جب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ ان کو برکت دی، اس نے کہا کہ آؤ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا، تو اس نے ہر بیٹے کو ایک برکت دی۔ اسی کے اندر ایک برکت جو یوسف کے حق میں جو برکت دی گئی، وہ اس میں ایک پیشن گوئی بھی ہمیں ملتی ہے جو آج تک ہمیں جو ہے بائبل کے اسکالرس کو اور مجھے بھی جو ہے کافی دیر تک اس کی سمجھ نہیں آئی، اور جو ہے خدا نے مدد کی کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ در حقیقت یہ کسی چوپان کے بارے میں اور مسیح کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگایا ہوا ہو اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ عزیزو، یہ اگر آپ پڑھیں گے تو بریکٹ کے اندر ایک بات لکھا ہے، وہیں سے وہ چوپان اٹھائے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ در حقیقت یہ چوپان کون ہے؟ ہم سب مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک چوپان ہے ہمارا۔ لکھا ہے بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، اور اسرائیل کی چٹان بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن سوال یہ ہے عزیزو کہ یہ یوسف کے قبائل اور یوسف کو یہ برکت کیوں دی گئی؟ یوسف کے قبائل سے یا یوسف کے قبیلے سے یہ برکت، یہ چوپان تو نہیں اٹھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو یہودا کے قبیلے سے تھے۔ تو در حقیقت یہ جو چوپان ہے پھر یہ کون ہے، اور کس طرح خداوند یسوع مسیح بیک وقت یا ایک ہی وقت میں یہودا کے قبیلے اور یوسف کے قبیلے سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یوسف جو تھا در حقیقت اس کا نام یوسف تھا، لیکن وہ تھا تو یہودا کے قبیلے سے، تو تبھی وہ یسوع مسیح کو بھی یہ جو شرف ملا کہ وہ یہودا کے قبیلے سے کہلایا۔ اور جو یہ جس شخص کے بارے میں لکھا گیا پھر یہ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں در حقیقت عزیزو یہ وہی سوار ہے جو کمان لیے ہوئے مکاشفہ کے اندر سفید گھوڑے پر جو ہے وہ پہلی مور کھلنے کے بعد جو ہے وہ نکلے گا اور وہ فتح کرتے ہوئے چل جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تاج دیا گیا اور ایک کمان دی گئی، اور یہاں بھی وہ بات لکھی گئی ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی۔ اس کی کمان کیا؟ اس کے ہاتھوں اور بازو نے یعقوب کے قادر سے۔ اب یعقوب کا قادر کون ہے میرے عزیزو؟ یعقوب کا قادر خداوند یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے عجیب مشیر خدائے قادر قدرت والا خدا، یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی، اور وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے۔ در حقیقت یہ یوسف کی سرزمین سے اٹھنے کا سلسلہ بھی باقی ہے۔ یہ چوپان جو برپا ہوگا وہ یوسف کی سرزمین میں یہ کھڑا ہوگا، تبھی تو یہ بات خداوند یسوع مسیح کی پوری ہوگی دوسرے آمد ثانی پر۔ میں یہ مانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ایک چوپان کو دوسری آمد ثانی پر اپنے کام کے لیے کھڑا کریں گے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کاموں کو سر انجام دے۔ اگر میری یہ بات غلط ہے تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ چوپان کون ہے؟ اگر یہ چوپان خداوند یسوع مسیح ہیں تو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ پھر یوسف کے قبیلے سے کیسے تھے، وہ یوسف کے قبیلے سے کیسے ہوئے پھر، اور یوسف کی سرزمین میں کیسے ہوئے؟ اور یہ بات جو لکھی گئی ہے ادھر کہ وہ اسرائیل کی چٹان ہے، در حقیقت انگلش اور عبرانی کے اندر یہ لفظ پتھر ہے، پتھر کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کا جو لفظ ہے ہماری اردو بائبل میں اس کو چٹان کہا گیا، لیکن یہ پتھر ہے، اور وہیں سے وہ جو ہے چوپان اٹھائے جو اسرائیل کا پتھر ہے۔ تبھی تو وہ پتھر جب خداوند یسوع مسیح مکاشفہ میں کہتے ہیں کہ جو غالب آئے میں اس کو پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک پتھر دوں گا جس پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا، تبھی خداوند یسوع مسیح جب وہ چرواہا خداوند یسوع مسیح سے اس کے نام کو چلال دینے کے لیے اس کے پیروکاروں میں سے جو اس سے پتھر لے گا اور خداوند یسوع مسیح کے کاموں کو سر انجام دے گا، اور در حقیقت اس کو اس بار یوسف کی سرزمین سے ہو کر آنا ضرور ہے، تبھی تو وہ خداوند یسوع مسیح کا عکس، یوسف کا عکس پورا کرے گا، کیونکہ یوسف کو اس کے بھائیوں نے ایک طرح سے مار دیا، لیکن وہ ان کو مصر میں بادشاہ ملا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے
یہ سایہ اس کے 19 باب میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے۔ دوسری آمد ثانی کا جو کام ہے خداوند یسوع مسیح کا بادلوں سے آنے کا، یہ چوپان کرے گا جو یوسف کی سرزمین جو مصر ہے، جو بادشاہ ہے خداوند یسوع مسیح کو جو بادشاہ ہے اس کے کام کو جلال دینے کے لیے، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہی کل آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کو جلال دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس چوپان کو برپا کریں گے جو یوسف کی سرزمین مصر میں کھڑا ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح کے سارے کاموں کو سر انجام دے گا۔ اگر یہ میرا دعویٰ غلط ہے تو عزیزو میں آپ سے سوال صرف یہی کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں پھر یہ چوپان کون ہے؟ اور اگر یسوع مسیح کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چوپان ہے تو یسوع مسیح تو یہودا کے قبیلے سے تھے اور یوسف کے قبیلہ سے نہیں تھے، تو در حقیقت پھر یہ چوپان کون ہے؟ یہ مکاشفہ کا وہی شخص ہے جو سفید گھوڑے پر بیٹھ کر خداوند یسوع مسیح کے سارے کاموں کو سر انجام دے گا اور فتح کرتے ہوئے نکلتا جائے گا، اور اس کو تاج دیا جائے گا تاکہ وہ اس کمان کو چلائے، اور کیونکہ وہ خود تیر بن کر جو ہے کلام کے تیر چلائے گا، اور خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو جو ہے زمین کے انتہا تک اور زمین پر قائم کیا جائے گا۔ عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں، مکاشفہ کو پیچھے سے لنک کرنا سیکھیں، ان پیشن گوئیوں کو سمجھیں جو رہ گئی ہیں، آپ یہ بول کر ان کو چھوڑ نہ دیں کہ یہ سب پوری ہو گئی ہیں۔ کلام کا بہت حصہ بھی پورا ہونا باقی ہے، اور جس دفعہ پورا کیا جائے گا وہی وہ پتھر ہے جو خداوند یسوع مسیح جس کو دیں گے اس چرواہے کو، اور وہ چرواہا اٹھے گا اور خداوند یسوع مسیح کے کام کو سر انجام دے گا، اور جولیت کے سر پر مارے گا اور مورتی کے پیروں پر مارے گا، اور اس سلطنت کو جو خداوند یسوع مسیح برپا کریں گے اور جو ہے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے لوگوں کو دیں گے، اور وہ سلطنت ابدی ہوگی، اور وہ جو ہے سلطنت خدا تعالیٰ کے لوگوں کو دی جائے گی۔ اس سارے کلام کو پڑھیں عزیزو، سمجھیں۔ شکریہ۔